أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق 24واں پارہ ہے۔ 24واں پارہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ کیسے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حالانکہ نہیں فرمایا ہوتا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حالانکہ نہیں فرمایا ہوتا۔ ایک بات دین میں نہیں ہے تو انسان کہے کہ دین میں ہے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اذ جاءہ، سچ کو جھٹلا دیتا ہے۔ سچ آ گیا، یعنی یہ قرآن سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، تو اس سچ کو جھٹلا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اگر یہ ایسے کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ دین کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا جہنم کافروں کا بہترین ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو یقیناً ہے۔ اب دوسری بات اس کے مخالف کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچ لے کے آتا ہے، یعنی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، سچ وہی بیان کرتا ہے، وہی بتاتا ہے، وصدق بہ، اور تصدیق کرتا ہے کہ یہ قرآن، یہ دین سچ ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ تو متقی پرہیزگار ہونا، دین کو سچا ماننا، یہ بھی متقی انسان ہوتا ہے۔ اسلام نے جو جو حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا، اور جس جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا، یہ ہی بیسکلی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں متقی ہیں۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے اللہ کے پاس ہے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، دوسرا ان کو بدلہ دے گا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے اچھا جو وہ کام کرتے تھے۔ جتنا انسان نے کام کیا ہوگا، جس طرح عمل کیا ہوگا، اس عمل سے زیادہ بہتر اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کا جو میں ترجمہ آپ کو بتانے والا ہوں، ہر انسان کے لیے بڑی اہم آیت ہے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو جذباتی ہیں، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکالوجیکل بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ آیت جو ہے اپنے حرز جان بنا لینی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک بات یہ سمجھانے سے پہلے عرض کر دوں، میں اس طرح بیان نہیں کر پاتا جس طرح قرآن میں لکھا ہوتا ہے۔ مطلب جو آپ کو مزہ آئے گا نا خود سمجھنے کا، شاید جب میں بیان کرتا ہوں تو اس طرح نہ سمجھ آئے، کیونکہ میں قاصر ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ اتنی عمدگی کے ساتھ ہیں، ان کو اس طرح عمدگی سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں اتنا زیادہ خلوص، اتنا زیادہ اہتمام، اتنی کمال کی ورڈنگ اور اتنا کمال کا انداز اور الفاظ کا چناؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر لوگ جو تھے نا، بڑے بڑے شاعر، صرف ان چیزوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ عام چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ بندے جو تو پریشان ہے، جو تو ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، کیا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا اللہ تجھے کافی نہیں ہے؟ تو جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، شریعتوں میں یہ کہتی ہے کہ اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو بڑے مسئلے ہیں، چھوٹے مسئلے ہیں، اللہ سے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو میرے اللہ سے نہیں ہوتا؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟
الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ بلکہ اللہ کافی ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تمہیں اللہ کافی نہیں ہے؟ تو یقیناً اللہ ہمیں کافی ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 ہے، اس کو یاد کر لیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے؟ کیا اللہ انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مطلب اللہ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے قرآن کو یہ نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فِلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا اپنے لیے پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہوگا وہ اپنے خلاف ہی گمراہ ہوگا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر وکیل کارساز نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف میسج ڈیلیور کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، یہ اس کی فکر ہے۔ ہدایت پائے گا انعامات لے لے گا، نہیں پائے گا ہدایت کی طرف نہیں آئے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتے ہیں جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیند سوتا ہے تو یہ بھی ایک مرنے کی قسم ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جب سوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں، فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، تو جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ سوتا ہی سو جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کو دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، چلو اٹھ جاؤ۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو سونا ہے نا یہ بھی موت ہے۔ اب یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ روح کا جو تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ بلڈ چلتا رہتا ہے، دماغ اوسان، جب کوئی اٹھاتا ہے تو انسان اٹھ جاتا ہے۔ اور موت کی بہن کہا گیا ہے نیند کو۔ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتے ہیں، تیرے نام کے ساتھ جیتے ہیں۔ اسی طرح جب اٹھنا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ تو روزانہ اسی لیے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے، ایک دن تو نے اور دے دیا ہمیں، تیرا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جن کی موت آ جاتی ہے ہم ان کی روح کو وہیں ٹھہرا لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، اور جن کی موت کا بھی وقت آیا نہیں ہوتا ان کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ کچھ دن اور گزار لیں۔ 45 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں مشرک لوگوں کی اور موحد لوگوں کی سائیکی، کہ مشرک وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ جو مشرک لوگ ہیں جب ان کے سامنے صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ بڑی ہی نفرت آتی ہے ان کو، وہ بڑا ہی غصہ کرتے ہیں۔ توحید کا نام لیا جائے تو لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اور اگر توحید کے علاوہ بات کی جائے کہ فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں کے پاس یہ اختیارات ہیں، فلاں کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں جب صرف اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ان کے دل جو ہے بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، بڑا غصہ ان کو چڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے یہ 20 دفعہ ذکر کیا کہ اگر تم شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کرنے سے اعمال جو دوسرے کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے
تو قال انما اوتیتو علی علم، تو جب کوئی توجہ دلائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تجھے اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، تو کہتا ہے یہ جو مجھے سب کچھ عطا کیا گیا نا، یہ میرے علم کی وجہ سے عطا کیا گیا، یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے خود محنت کی ہے۔ جو سیلف میڈ پیپلز ہیں نا جی، میں تو سیلف میڈ پیپل، میں تو سیلف میڈ بندہ ہوں، یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم سیلف میڈ ہے، ایک یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ میں اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر رہا ہوں۔ بھئی اپنے بچوں کا فیوچر کیسے تو سیکیور کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سیلف میڈ انسان جو ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ ہی بناتا ہے۔ لیکن یہ ناشکرا انسان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اوتیتو علی علم، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے سیلف میڈ، کہ میں تو سیلف میڈ انسان ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو یہاں لایا ہے۔ تو یہ تو عقیدے کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یس بل ہی فتنۃ، یہ سمجھتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، بل ہی فتنۃ، یہ تو فتنہ ہے، ولکن اکثرھم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ کوشش کرنے کی علیحدہ سے جستجو ہے، کوشش کریں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن کوشش کرنے کے بعد پھر بھی اللہ کے اوپر ہی توکل کرنا ہے۔ جتنا ملا ہے اللہ تیرا شکر ہے، دیا تو نہیں ہے، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اوپر سے آتا ہے رزق۔ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں بڑے ہی پیار سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیں اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے ہیں، گناہ کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اے اللہ حکم کیا ہے تیرا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے ابھی آپ لوگ حدیث سن رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نبی حدیث قدسی ہے، روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں میں سب کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں تیرے گناہوں کی، مجھے تو پرواہ ہے جھکتا کون ہے، استغفار کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتے، اللہ نے مخاطب ہی ان لوگوں کو کیا جو حد سے بڑھنے والے ہیں، کہا اسرفوا علی انفسہم، جو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے نفس پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں 99 قتل کرنے والا بندہ، اس نے 100 بھی قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ اللہ جو ہے وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، انسان سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کے پاس اگر یہ فیصلہ آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو سوچ لینا، یہ تو فیصلہ ہی اللہ کے پاس ہے، یہ تو معاملہ ہی اللہ کا ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کرنا کیا ہے تم نے؟ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے لیے تابع دار بن جاؤ، من قبلی، اس سے پہلے، آج تک تم نے جو کیا، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اب وقت ہے، پچھلے گناہ جو ہیں ہو گئے، ان سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں پچھلے گناہ جو کیے سچے دل سے توبہ کی، اللہ سب کو نیکیاں بنا دے گا، ایک تو گناہ معاف کرے گا، اور اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کو نیکیاں بھی بنا دے گا۔ لیکن اب وقت ہے، جب موت آ جائے گی، جب عذاب آ جائے گا، پھر وقت ختم ہو جائے گا، پھر انسان روئے گا، پچھتائے گا مجھے واپس بھیج دیا جائے، لیکن واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ پیروی کرو احسن چیز کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے، یعنی شریعت کی جن باتوں کی سمجھ نہیں آتی ان کو چھوڑ دو، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے احکامات بھی ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں، جو آپ سمجھ لیں سادہ الفاظ میں، جو ایسا مسئلہ ہے
جو جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو احسن ہے، جس کی بالکل سمجھ ہے، اس کے اوپر تو عمل کرو نا۔ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ کہ عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر کہے گا انسان یا حسرتا، ہائے کاش، ہائے حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں نے اللہ کے دین پہ چلا ہوتا، کاش میں نے شریعت کی پیروی کی ہوتی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو جو تھا مذاق کرنے والا تھا شریعت کو، میں تو اس کے اوپر قائم نہیں تھا، کاش میں شریعت کے اوپر قائم رہتا، کاش لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کاش میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار کر لو تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ 65 نمبر آیت میں 65 میں اللہ فرماتے ہیں دوبارہ کہ جس نے شرک کیا اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، یہ شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ سورۃ الحج کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لوگوں جو شرک کرنے والے ہو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اب کیسے قدر نہیں کی؟ اللہ سترماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ وفا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو اللہ کی قدر نہیں کی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ چلایا جائے گا، اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی چلایا جائے گا۔ جنتیوں، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں اور اسی کے اوپر موت آ گئی، توبہ کرنے کے بغیر موت آ گئی، ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ اور جو مومن لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا الی الجنت زمرا، جنت میں داخل ہو جاؤ، گروہ در گروہ تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ میرے فرشتے جو ہیں وہ عرش کے ارد گرد تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ تسبیح پڑھنا یہ فرشتوں کا ذکر ہے، سے اس کو کثرت سے کرنا چاہیے، اس سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ آگے ہے جی سورۃ المومن، یہ سورۃ المومن کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، سورۃ المومن بھی کہتے ہیں اور سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کتاب، یہ ذی الطول جو اللہ ہے، قابل التوب، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوبہ، توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن ساتھ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ معاف بھی کرتا ہے، کوئی معافی مانگے تو صحیح، معاف کر دے گا، لیکن سچے دل سے معافی مانگے، نہیں مانگے گا تو پھر شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آیت آ گئی جی جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعریف میں۔ ایک تو فرشتے ذکر کرتے ہیں، اب جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذین یحملون العرش، جو لوگ فرش عرش کے ارد گرد ہے نا، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بات پیچھے بھی گزر گئی۔ ویؤمنون بہ، اور ایمان لاتے ہیں۔ اگلی بات وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں آپ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، میرے فلاں بندے دیکھو استغفار کر رہے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، میرے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء، کہتے کیا ہے؟ اے اللہ وسعت کل شیء رحمتن، تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور تیرا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو معاف فرما دے۔ واقہم عذاب الجحیم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کو بچا لینا جہنم کے عذاب سے۔ ربنا،
اے ہمارے رب وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، ان فرشتوں کو اللہ سے پیار اتنا ہے کہ اللہ جو تیری بات مانتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو داخل کر دے جنات باغات میں جن سے تو نے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اگر ان کے والدین نیک تھے تو ان کے والدین کو بھی معاف کر دے، اور آگے وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادوں کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو کیا سمجھ آئیے سائنس سے؟ اگر ہم تسبیح کریں گے تو ہمارے والدین کے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی فرشتے دعا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم کام ہے استغفار کی کثرت کرنا، کتنا عظیم کام ہے توبہ کرنا، اللہ کے دین پہ چلنا کتنا عظیم کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے مزید دعا کرتے ہیں، یہ 2-3 آیتیں اسی بارے میں ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے زنا میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ایک سب سے زیادہ جو معاملہ آغاز ہوتا ہے وہ آنکھ کا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بندہ مومن ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا بھی ہو، اگر شرم و حیا نہیں ہے نا اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہیں ہے نا تو جو مرضی کرو۔ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ تو نظروں کی حفاظت، مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ 55 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کریں، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آگے ہے سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ 6 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب یہی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ جگہ پہ ذکر کی ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ 19، 20 اور 21 نمبر آیت میں ذکر کیا گیا۔ 26 سے لے کے 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا بلکہ اس میں شور کرو، اس قرآن کو نہ سننا بلکہ اس میں شور کرو۔ تو قرآن مجید نہ سننا اور اس کے لیے اس میں شور کرنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ مومن تو قرآن کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب دیں گے جن کا وتیرہ یہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آخری رکوع ہے جی، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں وہ سمجھنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، ثم استقام، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں فرشتے دلاسے دیتے رہتے ہیں انسان کو، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، 4 فرشتے، 2 تو عام حدیث ہے نا جی، ایک کہ 2 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں وہ منکر نکیر ہوتے ہیں، اور 4 فرشتے 2 آگے 2 پیچھے انسان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔
یہی وہ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں جو چاہو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور رحیم جو رب ہے اس کی طرف سے مہمانی ہوگی. مہمان کون ہوں گے؟ متقی. مہمان کون ہوں گے؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر ڈٹے رہے. اور مہمان نواز کون ہے؟ رب العالمین. کتنا پیارا سودا ہے، کتنی کمال کی باتیں ہیں کہ رب میزبانی کر رہا ہے اپنے بندوں کی. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے بندوں میں سے بنا دے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کی میزبانی اللہ فرمائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس بندے سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے؟ مطلب اس بندے سے کسی بندے کی اچھی بات نہیں ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک اکیلے شخص کے پاس تنہائی میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اس کا تنہائی میں لیتا ہے. اور جو لوگوں میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوگوں میں اس کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کس کا؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کتنا زبردست. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر صلات بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، فرشتوں کو نام بتاتا ہے، فلاں فلاں بندے دیکھو میرا نام لے رہے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام کرتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں تابع دار ہوں، کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ یار میری لڑائی جھگڑا بڑا ہوتا ہے، میری مخالفت بڑی ہوتی ہے، میرے مخالف لوگ بڑے ہیں، وہ اس آیت کو پلے باندھ لیں. 34 نمبر آیت ہے حامیم سجدہ کی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس کے مخالفین نہیں ہوتے. کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، مخالفین بڑے ہوتے ہیں. تو سب کے لیے اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے دفاع کرو اچھے طریقے کے ساتھ. رزلٹ کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اور آپ کے خلاف جو دشمن ہے تمہارا، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا. کب؟ جب کسی نے برا کیا آپ اچھا کریں گے. چاہے انسان کافر بھی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر تو رکھا ہے نا، اچھائی اور برائی کی طاقت تو رکھی ہے نا اس کے اندر، چاہے کوئی جتنا مرضی برا ہے. سمامہ میں 9 سال دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا کرام نے قید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور اس آیت کا مصداق بنا. کہا اس نے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں جلدی جلدی، آج سے پہلے سب سے نفرت میں آپ کے شہر سے کرتا تھا اور سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کی شخصیت سے تھی، آپ کے رویے کی وجہ سے میں سب سے محبوب شخصیت میری جان سے بھی زیادہ آپ ہیں، اور سب سے محبوب شہر آپ کا شہر مدینہ ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ کا انداز تھا وہ احسن تھا. اس نے برا کیا، آپ نے اچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ کرو گے تو پھر اللہ وہ جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے. اب دعوت کی بات بتائی جائے آگے. اللہ سجدہ ہے جی کہ سجدہ کرو، سورج کو سجدہ کرو، چاند کو سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پاس تو ایسے فرشتے موجود ہیں. اگر تمہیں سبحان اللہ پڑھنے سے مسئلہ ہے، اگر تمہیں استغفار کرنے سے مسئلہ ہے، اگر اللہ کی عبادت کرنے سے سستی آ جاتی ہے، نہیں کر سکتے تو نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ یہ تو اپنا ہی فائدہ کرو گے نا کر کے، نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس ایسے بندے موجود ہیں فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، رات دن طواف کرتے رہتے ہیں.
وَهُمْ لَا يَسَمُونَ، وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ اکتاتے نہیں ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں تھکتے۔ تو اے انسانوں، اگر تم تھک گئے ہو تو مرضی کر لو اپنی، میرے پاس بندے میرے ہیں جو تسبیح کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرشتوں انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہم تیری تسبیح کیا کرتے نہیں ہیں؟ اے اللہ ہم تیری تسبیح اور سبحان اللہ پڑھنا، تحمید، ہم کیا کرنے والے کام میں؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو تسبیح کرنا جو ہے تمہیں تو اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ تمہارے دل اطمینان میں رہے، تاکہ تم سخی رہو، تاکہ یہ جو 5-6 دن زندگی ہے یہ آسانی سے گزر جائے تمہاری۔ اس لیے باتیں فرض کی گئی ہیں، اس لیے تسبیح اور ذکر کا کہا گیا۔ ان الذین یلحدون، آیت نمبر 40 ہے جی، جو لوگ الحاد کرتے ہیں فی آیاتنا، یعنی آیتوں کو تروڑتے مروڑتے ہیں، صحیح طرح سے بیان نہیں کرتے، اس میں سے ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، آفمن یلقی فی النار، یہ جہنم میں ڈال جائیں گے، خیر، یہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کہ جو قیامت والے دن امن سے آئے گا وہ بہتر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے معلوم باشیتو، دونوں چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، جنت میں جانے کا راستہ بھی بتا دیا، جہنم میں جانے کا بھی راستہ بتا دیا۔ اے معلوم تم اب عمل مرضی کے مطابق کرو، انہو بما تعملون بصیر، جو تم کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مرضی کر لو اپنی۔ آخری آیت ہے جی، من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا برڈن اسی کے اوپر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے، استغفار کی کثرت عطا فرمائے، فرشتوں کی دعا سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق اور اس کا اہل بنائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔